بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر اللہ کا کرشمہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، اتنی مبارک تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں، کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائے، تو پھر آپ نے اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل یا تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے یہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، لیکن پڑھنا اس کو عصر کی نماز کے بعد ہے، اس لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے، اور یہ 2 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے۔ اور پڑھنے کے بعد یعنی کہ آج شروع کی ہے تو آج بھی پڑھیں گے، کل شروع کی ہے تو ناغہ نہیں کرنا، آگے پیچھے نہیں کریں گے، مطلب ایسا نہیں کریں گے کہ آج پڑھی کل چھوڑ دیا پھر پرسوں پڑھی نہیں۔ 2 دن آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں آپ کی تمام پوری ہوگی۔ دیکھتے دیکھتے تیسرا دن نہیں آئے گا، اور 2 دن ابھی یہ مکمل تسبیح پڑھیں گے، تیسرا دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے، اس قدر یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے۔ ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اس لیے یہ حیران کر دینے والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے گا، ذرا آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے، اس کا طریقہ کار سمجھ لیجئے گا۔ صرف 3 تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس تسبیح کے پڑھنے سے وہ آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے، یعنی کہ یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی۔ یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں اور فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارک ہے۔ پہلا جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی دیکھیں یہ اللہ کے نوری ملائکہ بھی اور اللہ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں جنت اعلیٰ مقام ملتا ہے، اور جنت میں عام مقام نہیں، جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پڑھنا پسند ہے۔ یہ جو کلمات میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ کلمات ہیں درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، یہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھے، افضل تو وہی ہے کہ درود پاک پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاہے درود پاک آپ کوئی بھی یاد ہے۔ یہ عمل خواتین مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں کہ یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو جس کے ارادے سے پڑھے گا، اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولاد کامیاب ہو جائے گی، مطلب کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کریں تو اس کی اولاد کا مقدر بھی سنورتا ہے، اس کا اپنا مقدر بھی سنورتا ہے۔ جو شخص یا جس گھر میں یہ عمل کیا جائے، بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ تسبیحات پڑھیں، ورنہ مسجد، گاڑی، جہاں بھی جگہ بھی آپ اس وقت موجود ہوں، آپ نے صرف 2 دن کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، تو یہ آپ تسبیح ضرور پڑھیں۔
درود پاک پڑھنا نیت کر کے آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارک ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنی اللہ تعالیٰ کے یہاں مبارک ہے کہ اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتا ہے، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ بندے کی اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، لیکن اس کو پڑھنا کتنی بار ہے، اس کے ساتھ چند ایک اور چیزیں بھی ملا کر پڑھی جائیں گی۔ یہ مکمل تسبیح تب ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اکثر وہ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا کیا کہنا ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ 3 4 یا 5 سے 4 منزلیں کا مکان نہیں بناتے۔ اللہ پاک آسان ذکر کرنے پر اپنے بندوں کو اپنی عطا سے بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے سبحان اللہ۔ جس نے اس طرح پڑھا، ایک بڑا ہی آسان ذکر قرآن مجید کا یہ لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا کہنا، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کیا ملنے والا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں مختصر سے ہوتے ہیں، لیکن اس کی طاقت اور تاثیر اتنی ہی ہوتی ہے کہ جب وہ زبان پر جاری ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ادھر سے فرماتا ہے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے، جنت کا اس کو مالک بنا دیتا ہے، جنت کا کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو اللہ جنت کا کچھ حصہ عطا کر دے، دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ جو صحیح طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے ذریعے رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اب یہ پہلا ہے، اسی طرح اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہیں، یہ ایک مکمل تسبیح بن جائے گی، یہ ایک مکمل وظیفہ اور عمل ہوگا۔ جیسا جیسے آپ اس کو کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہی آپ کو اس کی برکتیں ملتی جائیں گی۔ یقین جانیں اس کی رحمتیں اس قدر دیکھی ہے کہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقین جانیں اس بندے پر اتنا راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے، سب سے زیادہ افضل ترین یہی ہے، اور یہ کلمات اتنے مبارک ہے جب بندہ پڑھتا ہے۔ اور یہی کلمات حضور نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی ارشاد فرمائے تھے، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ پھر انہی الفاظ کو پڑھنے کو حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی حضور نے فرمایا تھا، ان الفاظ کو پڑھا کرو۔ تو ناظرین، یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا، اور اسی طرح یہ سارے کے سارے اس کے ذریعے تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اگر تو شکر کرے گا تو اللہ تو اور بھی عطا کرے گا۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی، آپ نے یہ 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد ہے 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں، 2 کام ابھی آپ نے باقی رہتے ہیں، جو آخری چیز بتانے جا رہی ہوں، نہ یقین جانیں وہ آپ نے سنی ہے تو آپ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ ہو جائے گا، اور آپ کا ذہن خود بخود ہی اس جانب مائل ہو جائے گا کہ واقعی ہم نے جو عمل سنا ہے، جو پڑھا ہے، واقعی اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جب بندہ کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کے ذریعے اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائے جمیلہ بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر اندازہ اور کلمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ استغفار، تو بہترین ذکر یہ الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا،
اللہ ताला फरिश्तों के दरमियान बंदे का जिक्र कर दे, उससे बढ़कर और बंदे के लिए अज़मत और फजीलत वाली कौन सी बात होगी। तो आपने सिर्फ उतने ही अल्फाज पढ़ने हैं जितने मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, और उनकी जो तस्बीहात मैंने बताई है इसके बराबर आपने पढ़ना है। अब जो आगे वाली तस्बीह बताने लगी हूँ, एक ऐसा शख्स कि जिसे सारी ज़िंदगी और कुछ भी काम नहीं किया था, सिर्फ एक मरतबा लोगों ने नारे तकबीर कहा था, उसकी ज़ुबान से वो अल्फाज निकले थे, अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से उसको बख्श दिया था। तो कितना वो खुश नसीब होगा शख्स, कितना वो मुकद्दर वाला होगा, किस्मत वाला होगा जो उसको पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसको बख्श देगा। तो वो कितना किस्मत वाला शख्स है। उसके बावजूद भी अगर किसी शख्स को ये समझ में ना आए तो ये मैं समझती हूँ कि उसकी अपनी बदनसीबी, उसकी अपनी महरूमी है, क्योंकि ये कलमात वो है कि बुलंदी पर जाने के लिए इनका पढ़ना ज़रूरी होता है। और इसके बारे में जिसने आपको, अब जैसे मैंने कहा कि असर की नमाज़ के बाद असर की नमाज़ की बड़ी फजीलत है। इस वक्त अल्लाह ताला के सारे नूरी मलाइका फ़रिश्ते ज़मीन पर होते हैं, और फिर इसके बारे में है कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के यहाँ सदका है, तुम्हारी तरफ से, गोया तुमने आज कितने सदके अल्लाह ताला की बारगाह में कर लिए। हर एक लफ्ज़ को एक बार पढ़ना ये सदका है तुम्हारी तरफ से। तो आज कितने सदके आपने किए हैं। हज़रत उम्मे बारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थी। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसे मैं आसानी से कर सकूं, क्योंकि मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी हूँ, मेरा बदन भारी हो गया है, बुढ़ापे की वजह से इबादत की मुशक्क़त उठाने से कासिर हूँ। आका ने फरमाया, तुम ये पढ़ा करो कि अल्लाह के रास्ते में 100 घोड़े और ज़ेन समेत वक़्फ़ करने से बेहतर है, 100 जानवर कुर्बानी करने से बेहतर है, 100 गुलाम आज़ाद करने से बेहतर है। कि जब तुम ये पढ़ोगी, अब आपने पढ़ना क्या है, अल्लाहु अकबर, तो ये क्या होगा, 100 गुलाम आज़ाद करने से ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इसको भी आपने 3 तस्बीह पढ़नी है। तो इसी तरह ये आपने 3-3 तस्बीहात आपकी होगी। अब इसके बाद आपने सिर्फ 21 बार कुरान मजीद की इस अज़ीम आयत मुबारका को पढ़ना है, इस सूरत मुबारका को पढ़ना है। ये बड़ी अजीम सूरत है, इसको आपने पढ़ना है, लेकिन हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। अब यहाँ जैसे हमने पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था, ये 3 तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर हमने दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद अब ये कुरान मजीद की एक अजीम आयत मुबारका को पढ़ना है, जिसके ज़रिए बंदे की हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। अब अपनी हाजत और मकसद को अपने जहन में रखना है। तो आपने जहन में रखते हुए अब अपने तसव्वुर में तमाम वो चीज़ें, आपने जो दुआ कबूल करवाना चाहते हैं, जो हाजत पूरी करवाना चाहते हो, उसके साथ ही आपने इन कलिमात को पढ़ते हुए अपना मकसद, अपनी हाजत ज़हन में रखनी है। वो कलिमात कौन से हैं? वो कलिमात है, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इस कलिमात को 21 बार पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अपने मकसद और अपने जायज़ हाजत, जो भी आपकी आरज़ू है, उसकी नीयत करनी है। याद रहे कि ये तमाम कुरानी कलिमात और अहादीस के मुबारक अल्फाज हमारी इखलाकी और रूहानी ज़िंदगी को संवारने के लिए ज़िंदगी का मामूल बनता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत और नुसरत इसके में शामिल हो जाती है, जिससे तमाम दुनियावी और आखिरी मामलात जो है वो आसान हो जाते हैं। हमें भी ये याद रखना चाहिए कि खैर को आगे फैलाना भी सदका जारिया है। ये ईमान अफरोज़ और कीमती मालूमात आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। लिहाजा हमारी मेहनत को असराते हुए और इस नेकी को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी प्यारों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी और की परेशानी भी इस अमल से दूर हो जाए। और अगर आप इस तरह के ईमान अफरोज़ और मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।